پہلے زمانوں میں صحبت مشکل ہوتی تھی، صرف فزیکل کمپنی ہوتی تھی، جسٹ فزیکل. سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر کر کے لوگ جاتے تھے اہل اللہ، اولیاء، صالحین کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے. لمبے سفر کر کے جنید بغدادی کی صحبت میں بیٹھے، سال ہا سال رہے. معروف کرخی کی صحبت میں بیٹھے، سال ہا سال رہے. بایزید بستامی کی صحبت میں بیٹھے، پھر سال ہا سال گزارتے. حضرت داؤد طائی کی صحبت میں جاتے گزارتے، بشر الحافی کی صحبت میں جاتے ایک زمانے تھے جہاں اللہ والوں کی خبر ملتی، لوگ چل کے جاتے، پھر ان کی صحبت میں وقت گزارتے. پہلے صحبت صرف اس شکل میں تھی، زمانے اس طرح کے تھے، فیسلٹیز نہیں تھی. اب اسٹریٹ اوے آج کا دور آ گیا، آج صحبت کئی شکلوں میں اویلیبل ہے. صحبت حصی بھی ہے، کیا فزیکل کمپنی بھی ہے اور اسپریچول کمپنی بھی ہے. یعنی صحبت حصیہ بھی ہے اور صحبت معنویہ بھی ہے. معنوی صحبت بھی ہے کہ جس میں جسمانی طور پہ تو آپ آمنے سامنے نہیں بیٹھے، مگر معنوی طور پر حکمن، معنن، روحن، ذہنن، فکرن آپ صحبت میں. اس صحبت میں خطاب بھی ہے، اس صحبت میں کتاب بھی ہے. تو کتابیں پڑھیں، یہ صحبت میں لے جائے گا. یاد رکھ لیں، یہ میں آپ کو اپنی پوری یہ قاعدہ اور کلیہ بھی ہے اللہ والوں کا، سلف صالحین سے لے کے آج تک اولیاء کا، اور یہ مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے، اور میں اپنی پوری زندگی کا نچوڑ بھی دے رہا ہوں. نچوڑ ایک جملے میں نچوڑ. وہ کیا؟ ہر کتاب اگر اس میں دل کھبا کر جما کر پڑھے تو وہ صاحب کتاب کی صحبت ہے. ہر کتاب حقیقت میں صاحب کتاب کی صحبت. جو کتاب پڑھیں وہ آتھر کی صحبت ہے. اگر آتھر، وہ کتاب کے ذریعے آتھر کا فیض ملتا ہے. اس لیے جب قرآن پڑھیں تو سمجھیں اللہ کی صحبت میں بیٹھے ہیں. جب قرآن پڑھیں تو اس طرح پڑھیں، میں نے جو سمجھایا کہ اللہ کی صحبت میں بیٹھے. یہ آپ کے دل کو نور دے گا اور زندگی دے گا. یہ پرسکرپشن دے رہا. حدیث پاک پڑھیں، المنہاج السوی پڑھیں، احادیث ہیں، تو جب حدیث پاک پڑھیں تو سمجھے صحبت رسول میں بیٹھے. اور جو فرما رہے ہیں ان ابی ہریرہ، آپ سمجھیں کہ ابو ہریرہ سے سن رہے ہیں آپ. انہوں نے آقا علیہ السلام سے سنا ہے، آپ کو ابو ہریرہ نے بتایا ہے، اور یہ بتایا کہ آقا نے یہ فرمایا. آنکھوں سے تو پڑھتے ہیں نا، مگر اب آج کے بعد تصور بدل لیں کہ ساتھ دل کے کانوں سے سن رہے ہیں. گویا آپ آقا کی مجلس میں بیٹھے ہیں، حضور کا فرمان سن رہے ہیں. اور اگر آپ ایسے ہوتے چلے جائیں تو آقا علیہ السلام کی آواز میں یہ معجزہ ہے کہ کوئی جہاں سے بھی بیٹھ کے حضور کا کلام سنے وہ سنائی دیتا ہے، مگر ہمارے کان بند ہیں. ایک دن آقا علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے مسجد نبی میں، ممبر پر کچھ لوگ کھڑے تھے، خطاب فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. دور مدینہ پاک میں دور کسی بستی میں ایک صحابی کا گھر تھا، وہ کھڑا تھا اپنے گھر کسی کام کے لیے، فوری بیٹھ گیا. وہ اس کے گھر والوں نے پوچھا کہ کیوں بیٹھ گئے؟ اس نے کہا آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ. بعد میں اس نے خبر لی تو فرمایا عین اس وقت حضور نے مسجد نبوی میں کھڑے لوگوں کو کہا تھا بیٹھ جاؤ. تو آواز وہاں تک جاتی تھی. تو آپ کی آواز ہے جہاں بھی پہنچے، مگر ہمارے کان نہیں ہیں. اسی طرح آنکھیں بھی ہوتی ہیں، اور کوئی اگر اس طرح آقا کی صحبت میں ان کی حدیث اور سنت کے ذریعے چلا جائے تو وہ حضور کی آواز سنتا ہے اور صاحب کتاب وہ دیکھتے بھی ہیں. شیخ اکبر کہتے ہیں فاس میں ٹھہرا ہوا تھا، فیض جو فاس نہیں ہے مراکو میں مغرب میں، تو اس کی ایک مسجد تھی. اس مسجد میں فرمایا میرا حال ایک زمانے میں یہ ہو گیا کہ جب میں اس مسجد میں نماز پڑھانے جاتا تھا تو چاروں اطراف مجھے اسی طرح نظر آتے تھے جیسے آنکھیں سامنے دیکھتی ہیں. تو پیچھے نماز پڑھنے والوں کے سب کے حالات دیکھتا تھا. کئی ایسے ہوتے ہیں، لیکن پھر اللہ پاک بہتری کر کے ان پر چھپا دیتا ہے کہ ایسا کرنے لگے تو نظام میں زندگی درم برم ہو جاتا ہے. انہوں نے فرمایا پورا جسم آنکھ بن جاتا ہے،
پورا جسم آنکھ بن جاتا ہے۔ تو خطاب سنتے ہیں، اس کے اندر بھی فیوزات کے چشمے بہہ رہے ہوتے ہیں۔ میں جتنی باتیں آپ کو بتاتا ہوں، جتنی یہ میں ایسے کتابوں سے پڑھ کے نہیں بتاتا، آپ یقین رکھیں، ایسے کتابی باتیں نہیں بتاتا، جو ٹیسٹڈ نہ ہوں، ویریفائڈ نہ ہوں، وہ میں نہیں بتاتا۔